بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو گئی تھی اور آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب مجھے نیک اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بیٹا ہوا۔ چونکہ آپ کی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی تھی، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، ان کو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوکھ سے بیٹا ہونا بہت ناگوار گزرا، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بیٹے کو کہیں دور چھوڑائیں۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس جگہ پر چھوڑ آئے جہاں پر آج کعبہ ہے۔ پہلی یہ جگہ غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور کچھ پانی کے سہارے انہیں چھوڑ دیے۔ جب وہ انہیں چھوڑ کر لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، رکیے، آپ ہمیں یہاں ایسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ ان کی خاموشی دیکھ کر حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی حاجرہ نے فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ماں اور بیٹے کو چھوڑ کر لوٹنے لگے، کچھ دور تک پہنچے، جب ماں بیٹے آگ سے اوجھل ہو گئے تو اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایسی جگہ چھوڑ کر آئی ہے جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے، بعض لوگوں کے دل ان کی طرف نرم کر دے، انہیں روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کر سکیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ دن تک کھجور کھاتی رہیں اور پانی پیتی رہیں اور اپنے بیٹے کو پالتی رہیں۔ کچھ دن کے بعد جب کھجور اور پانی ختم ہونے لگا تو وہ پریشان ہونے لگی، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی اور بھوک سے ان کا دودھ نہیں بن رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک سے رونے لگے۔ بچے کی یہ بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش پہ نکل پڑی۔ وہ ایک صفا پہاڑی میں چڑھی گئی کہ شاید کہیں سے پانی مل جائے یا کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے، مگر انہیں وہاں کچھ نہیں ملا۔ وہ اپنی وادی میں پھر واپس لوٹ گئے۔ پھر وہ دوسری پہاڑی میں چڑھی کہ کہیں پہ پانی کی ایک بوند بھی مل جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر کاٹے، اور جب وہ 7ویں چکر کے بعد مایوس لوٹی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بھوک سے پیر رگڑ رہے تھے تو ان کے پیروں کے رگڑن سے پانی نکلا، اور وہ پانی ہے آب زمزم، جو ہزاروں سالوں کے بعد آج بھی بہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بی بی حاجرہ بہت خوش ہوتی ہیں، اپنے بیٹے کو پانی پلاتی ہیں اور خود بھی پیتی ہیں۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور کہا، اے حاجرہ، آپ خوف زدہ یا غمگین نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں جانے دے گا، کیونکہ جس جگہ پہ آپ ہیں یہ اللہ کا گھر مقام بیت اللہ ہے، جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہاں پانی کی روانی دیکھ کر ایک قبیلہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے کے وہاں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قافلے کے درمیان گزرا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی تھوڑے ہی بڑے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا کہ وہ اپنے لگتے جگر کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 رات یہی خواب دیکھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی تعمیر کرنے کا سوچا اور اپنے بیٹے کو اپنا تمام خواب بتایا اور اپنے بیٹے سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے
میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تامر کے ساتھ کہا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ بے فکر ہو کر اللہ کی حکم کی تعمیر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے بہت صبر والا پائیں گے۔ یہ دونوں بندے اللہ کی راہ پر نکل پڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان سے یہ دیکھا نہیں گیا تو وہ نکل گیا اپنا کام کرنے۔ سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ کے پاس گیا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان نے بی بی حاجرہ سے کہا، ابراہیم تمہارے بیٹے کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے گیا ہے۔ اس پر بی بی حاجرہ نے کہا، اسماعیل ہمارے اکلوتے بیٹے ہیں، ابراہیم کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ تب شیطان نے کہا کہ اللہ کی مرضی سے کرنے گئے ہیں۔ تو اس پر بی بی حاجرہ نے کہا، اگر یہ میری خالق کی مرضی ہے تو مجھے اس پر کوئی گلہ نہیں۔ یہاں پہ جب شیطان کا وار نہ چل سکا تو وہ چلا گیا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے۔ آپ کے دل میں اولاد کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے اور آپ عمر رشیدہ ہیں، انہی سے آپ کی نسل چلنے والی ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے اور میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں، وہ جیسا چاہے حکم دے۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے شیطان کو بہت مایوسی ہوئی، پھر بھی ڈٹا رہا، اپنی ناکام کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی۔ اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو کر شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکانے کی بہت کوشش کی، اور یہاں بھی شیطان کو مایوسی ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیا ہے اور نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے شیطان نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان پر کنکریاں برسائی اور انہوں نے شیطان کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حج میں کیا جاتا ہے۔ دونوں باپ بیٹا وادیہ منع میں پہنچے جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونا تھا۔ پھر کائنات نے ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور شاید قیامت تک نہ دیکھ پائے۔ زمین و آسمان شاکت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ دونوں پیر باندھ دیجیے تاکہ چھری چلاتے سمے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور آپ میرا چہرہ زمین کی طرف کر کے لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر کہیں آپ کو چھری چلانے میں دقت نہ ہو، کہیں آپ کو میرا چہرہ دیکھ کر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے بیٹی کی سب باتوں پر عمل کیا، اس کا ماتھا چوما، اس کے پیر باندھے اور اسے الٹا لٹا دیا اور اس پر چھری چلا دی۔ لیکن چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا۔ آپ نے پرزور لگایا لیکن اسماعیل علیہ السلام نہیں کٹ رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میری اسماعیل کا گلا تو اتنا نرم ہے تو کیوں نہیں چل رہی ہے؟ عرش پر فرشتے خاموش اللہ کی محبت کا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تب اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے میٹا لے جاؤ، اس کی قربانی کرو، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے میٹا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کی نیچے سے ہٹایا اور اس جگہ پہ میٹا رکھ دیا۔ تب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں گرم خون لگا تو انہوں نے کہا، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا
حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف صحیح سلامت بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی ہوئی اس سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک میٹھا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جسے امت مسلمہ کے لیے عملی بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا ہے، اور ہم نے اسے پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والے کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر۔ تو یہ تھا قربانی کا پورا واقعہ۔ اس کے بارے میں ہر مسلمان کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، آگے ضرور شیئر کریں۔ نیکی کی بات آگے شیئر کرنا صدقہ ذریعہ ہے، اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔